یہ القدس کی ریلی ہے اور اس میں دیکھیں لوگ احتجاج کر رہے ہیں القدس کی آزادی کے لیے، فلسطین کی آزادی کے لیے، اور جو دنیا میں مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ہیں اس کے خلاف یہ احتجاج ہو رہا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی پاکستانی میڈیا ٹیم، کوئی کیمرہ نہیں ہے، یعنی کہ لوگ اس میں شرکت تو کیا کریں گے، میڈیا کوریج تک کرنے سے باز ہے۔ یعنی حکومت مسلمانوں کی نہیں ہے کہ یہ پیغام مسلمانوں کے حق میں ہے، مسلمانوں کی ہی خاطر ہے، لیکن اس ریلی میں کہیں کوئی میڈیا کوریج کے لیے نہیں ہے۔ اتنا بڑا ملک ہے مسلمانوں کا، اتنی بڑی دنیا میں مسلمان ہیں، اور مسلمانوں میں سے جو القدس کی آزادی کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں ان کی تعداد آپ دیکھیں اور ان کی حمایت دیکھیں کہ ان کو پاکستان کے میڈیا تک کی حمایت حاصل نہیں ہے۔ اور یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ لوگ نہ صرف مسلمانوں کی حمایت سے معذوری کا اظہار کریں بلکہ اس کی کسی بھی حساب سے کوریج، کسی بھی حساب سے اس کی حمایت کرنے سے گریز کریں۔ تو یہ اگلے جہان اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے کہ ہمارے مسلمان بھائی ایک جگہ قتل ہو رہے تھے، یہودی انہیں مار رہے تھے، اور سعودیہ جیسا مسلمان طاقتور ملک جو ہے وہ یہودیوں کے ساتھ اتحاد کر رہا تھا، اسرائیلیوں کے ساتھ اتحاد کر رہا تھا، تو قاتل کون ہے؟ سوچنے والی بات ہے، قاتل کون ہے؟ فلسطین کا اصل دشمن کون ہے؟ یہ 39 ملکوں کا جو اتحاد بنا ہے یہ کس کے لیے بنا ہے؟ ایک فلسطین کو تو آزاد کرا نہیں سکیں، ان کا اتحاد صرف اس لیے بنا ہے کہ ایران کے خلاف اقدام کیا جائے اور شیعوں کے خلاف اقدام کیا جائے۔ اور شیعہ کا کردار دیکھیں کیا کر رہے ہیں شیعہ فلسطین کی آزادی کے لیے احتجاج کر رہے ہیں۔ شیعہ ملک دنیا میں جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ تو خود سوچیں کہ مسلمانوں کا خیر خواہ کون ہے؟ سعودی عرب اور سعودیہ کا اتحاد، یا ایران اور ایران کے مکتب فکر اور ایران کی سوچ پر چلنے والے مسلمان، اور ان کی تعداد یہ ہے۔ یہ القدس کی ریلی ہے، یہ ٹوٹل دیکھیں یہ کتنے ہیں، ان کو گنے ہارڈلی یہ وہ لوگ ہیں جو فلسطین کی آزادی کے لیے اپنے گھروں سے نکلے ہیں اور اس احتجاج میں شریک ہوئے ہیں۔ اور میں دیکھ رہی تھی، مجھے بڑا افسوس ہو رہا تھا کہ یہاں پر کوئی بندہ، ٹی وی چینل 200 کے قریب ٹی وی چینل پاکستان میں کام کر رہے ہیں، یہاں مجھے کوئی ٹی وی چینل نظر نہیں آ رہا کہ یعنی پاکستانی میڈیا، پاکستانی حکومت اس قدر بزدل اور ڈرپوک ہے، یعنی یہ اسرائیل کے خلاف آواز تو کیا اٹھائے گی، یہ فلسطین کی حمایت کرنے والوں کی کوریج تک ٹی وی پہ نہیں چلنے دے گی۔ اس لیے میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں کہ یہ ویڈیو اب چلے گی سوشل میڈیا پہ اور پتہ چلے گا کہ پاکستانی حکومت اسرائیل دوستوں اور فلسطین دشمنوں کا ساتھ دے رہی ہے۔ ٹرمپ کون ہے؟ ٹرمپ کس کی حمایت کر رہا ہے؟ ٹرمپ کیا مسلمانوں کی حمایت کر رہا ہے؟ یہ مسلمانوں کو لڑوانے کے لیے اسلحہ فروخت کر رہا ہے۔ اسے کیا لگی ہے مسلمانوں کی بقا سے؟ دہشت گرد بھی اسی کے چھوڑے ہوئے اور دہشت گردوں کے خلاف جنگ بھی اسی نے مسلط کی ہوئی ہے۔ یہ دہشت گردی کے نام پہ جو مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کے، یہ داعش ہے، جو طالبان ہے، جو کلمہ پڑھ کے مسلمانوں کو مارتے ہیں، آپ کے خیال میں یہ مسلمان ہے؟ یہ مسلمان نہیں ہے، یہ یہودی، عیسائی اور یہ اسی طرح کے لادین قسم کے لوگ ہیں جو ایک کلمہ پڑھتے ہیں صرف مسلمانوں کو مارنے کے لیے اور مسلمان جو کمزور ہیں ان کی حمایت حاصل کرنے کے لیے، جبکہ مسلمانوں کو اس چیز کی عقل سمجھ نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے، ہیں ہی نہیں، اور اگر تم ان کا ساتھ دو گے تو وہ تم انہی جیسے ہو جاؤ گے اور اگلے جہان شمار بھی انہی میں ہوگا۔ تو اب آپ خود دیکھ لیں کہ کون یہود و نصارہ کا ساتھ دے رہا ہے، کس نے ان کو اپنا لیڈر مان کے اتحاد کیا ہے۔ مجھے یہ بتائیں یہ کون سا اتحاد ہے جو امریکہ کی سرپرستی میں ہو رہا ہے؟ امریکہ جس کی سرپرستی کرے وہ مسلمان اتحاد کون سا مسلمان اتحاد ہے؟ وہ کون سا اسلام ہے جس کی سرپرستی امریکہ کرے گا؟ اب خود سوچیں کہ دنیا میں دو پارٹیاں بن چکی، ایک امریکی پارٹی ہے اور ایک اس کی مخالف پارٹی ہے۔ اب چاہے وہ جو بھی ہے، اس کا کلمہ جو بھی ہے، جو امریکہ کا اتحادی ہے وہ امریکہ جیسا ہی ہے، وہ خود بھی یہودی ہے۔ والسلام علیکم۔